إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام تر تعریفات، تحمیدات، تجمیدات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس مالک ارض و سما نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا۔ لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر، قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دے کر، اور اس دین کو سائر الادیان، تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے دعوت اور جہاد کا منہج دے کر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اعلان فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اللہ کے دین سے ارتداد اختیار کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، پس ان قریب اللہ لائے گا ایک ایسی قوم کو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم،
اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے گزارش کی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایمان عطا فرمایا ہے یہ کائنات کی سب سے قیمتی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت مجھے عطا فرمائی ہے تو بحیثیت مومن میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اللہ کے دین کے اعتبار سے ایک کردار ادا کروں۔ تو اس حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ضمن میں ایمان والوں میں سے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے دین سے روگردانی کرتے ہیں، ارتداد اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، اور جس طرح کا معاشرہ اللہ رب العالمین اس دھرتی پہ چاہتے ہیں اس معاشرے کے قیام کے لیے اپنی محنت، کوشش، کاوش کو اگر وہ صرف نہیں کرتے اور اپنی دنیا کو آباد کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے نظام کو دنیا میں قائم نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا کہ اللہ کے دین سے روگردانی، اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض، اس کے دین سے منہ پھیر لینا، فرمایا اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ اگر یہ معاشرہ اللہ رب العالمین کے دین پر نہیں چلتا، یہ معاشرہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے اعتبار سے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی جگہ ایک اور معاشرہ لے کے آئے گا۔ معنی یہ ہے کہ وہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار، ایمان والوں کے لیے نرم، کافروں پر سخت، جہاد کے میدان آباد کرنے والے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں وہ دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ ان کی ترجیحات ہوں گی تو صرف اور صرف اللہ کا دین ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مثالی معاشرے کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، کس طرح کا معاشرہ اللہ رب العالمین اس دھرتی پہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ زمین، یہ کائنات، اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے اس زمین کو بنایا ہے، اس نے آسمانوں کو بنایا ہے، اور یہ جتنا نظام دھرتی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے یہ سارا کا سارا خالق کائنات نے بنایا ہے۔ اس میں ہواؤں کا نظام ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس میں دریاؤں کا نظام ہے، اس میں موسموں کے نظام ہے، اس میں روشنیوں کے لیے سورج، چاند، ستاروں کے نظام ہے۔ یہ جتنی کائنات ہمیں نظر آتی ہے اس میں جتنی نشانیاں ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایک مخصوص وقت کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ سارے کے سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں۔ اس کے لیے ہوائیں مسخر کر دی، اس کے لیے موسم مسخر کر دیے، اس کے لیے زمین کو مسخر کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی دھرتی پر یہ انسان رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ان تمام تر مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی پیدائش پر قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ جس پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، فرمایا اس پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر مکہ کی قسم۔ چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کی تخلیق کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، صورکم فاحسن صورکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور خوبصورت تمہیں سانچے کے اندر ڈھالا ہے، بہترین تمہیں شکل و صورت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا اس بہترین شکل و صورت کے ساتھ، بہترین تخلیق و تقویم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں زندگی دی، بہترین شکل عطا فرمائی اور تیری تخلیق پر قسمیں کھائیں، بہترین صورت عطا فرمائی، اور اس کے بعد زمین کے اندر جو کچھ ہے اے میرے بندے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ سارا کا سارا تمہارے لیے ہے۔ زمین میں فصلیں ہیں، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، تمہارے لیے ہیں، ہواؤں کا نظام ہے، موسم ہے، تمہارے لیے ہے، سردیاں گرمیاں ہیں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے پیدا کیے تمہارے لیے، جانور مسخر کر دیے تمہارے لیے، کس لیے کہ اللہ نے اس انسان کو زمین میں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے کہ یہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے ایک ایسا نظام قائم کرے گا، ایک ایسا مثالی معاشرہ اللہ کی زمین پر بنائے گا کہ جو اللہ رب العالمین کی مرضی، اس کی منشا، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرنے والا معاشرہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے کہتے ہیں اگر یہ معاشرے قائم ہوئے تو تم بھی دنیا کے اندر قائم رہو گے، اور اگر یہ معاشرے زمین کے اندر نہ بنا سکے اور یہ ذمہ داریاں ادا نہ کر سکے تو پھر اللہ رب العالمین ایک وقت تک تمہیں دیکھے گا، جانچے گا، پرکھے گا کہ تم اپنی اصلاح کر کے، اپنی تربیت کر کے اللہ رب العالمین کے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مقاصد اور تقاضوں کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر کرو گے تو زمین کے اندر تمہاری بقا ہوگی، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور ایک مثالی معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لے کے آئے گا۔ اور اس مثالی معاشرے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اللہ کی توحید، اللہ رب العالمین کی حاکمیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اس معاشرے کے اندر قائم ہونی چاہیے۔ کوئی معاشرہ تب تک مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس معاشرے کے لوگ اللہ کی توحید پر کھڑے نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں آئیں اور ان قوموں کی تربیت اور اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کی بعثت سے قبل ان قوموں کے پاس وسائل موجود تھے، ان کے پاس صلاحیتیں موجود تھیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے پاس باغات تھے، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے محلات بناتے تھے، انہوں نے پانیوں کے نظام قائم کر رکھے تھے، انہوں نے مارکیٹیں، منڈیاں، تجارتیں قائم کر رکھی تھی۔ آپ ایک ایک قوم کو اٹھا کے دیکھتے چلے جائیں، ان کے پاس ایسے ایسے نظام تھے دنیا چلانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، انہوں نے ساری چیزیں وہ اپنے معاشرے کے اندر ترتیب دے رکھی تھی، لیکن اگر نہیں تھی تو ان کے پاس اللہ کی توحید نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے پاس ساری کی ساری نعمتیں موجود تھیں، لیکن نہیں تھی تو اللہ کی توحید نہیں تھی۔ قوم شعیب کے پاس بہترین تجارتی مراکز موجود تھے، قوم سبا کے پاس نہروں کا اور ڈیموں کا بہترین نظام موجود تھا، اور ان کے پاس باغات کا ایک لمبا سلسلہ موجود تھا۔ پھر اسی طرح سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان اقوام کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا تھا، اور اس کے بعد خالق کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء نے ان سے ایک تقاضا کیا
کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں بھی دی ہیں، باغات بھی دیے ہیں، تمہیں تجارتیں بھی دی ہیں، اموال بھی دیے ہیں، آسمانوں سے منصبہ بھی اتر رہا ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو ان کے اوپر اترنے والی نعمتیں اللہ کی یاد دلا کے ان سے کیا کہتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ان ساری کی ساری نعمتوں کا اور چلتی پروان چڑھتی معیشتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، اس کی توحید کو اختیار کرو اور اس کے غیر کی عبادت کو ترک کر کے ایک اللہ کی عبادت کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنی ہے جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معاشروں کی تعمیر کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ معاشروں کے مربی ہوا کرتے ہیں، یہ معاشروں کی تربیت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہوتی ہے، اور انبیاء نے معاشروں کی تربیت کے لیے اور اللہ کی زمین پر مثالی معاشرے قائم کرنے کے لیے انبیاء نے جو اسلوب اختیار کیا وہ اسلوب توحید کا اسلوب تھا، رب کی عبادت کا، خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کا اسلوب تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو دعوت کیا دی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شیطان کی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تمام تر انبیاء کی دعوت کا محور اور مرکز تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید پر معاشرے کھڑے کیے جائیں۔ جب تک معاشروں میں توحید نہیں ہوگی، ایک رب کی عبادت نہیں ہوگی، معاشرہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں آئیں گی، چاہے ان کے پاس اموال ہو، معدنیات ہو، ذخائر ہو، کچھ بھی دنیا کا ہو، ان کے پاس بہت کچھ ہو سکتا ہے، اگر اللہ کی توحید نہیں ہے تو یہ معاشرہ چل نہیں سکتا۔ انسانوں کی تاریخ اس بات پہ گواہ، اللہ کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ معاشرے کہ جنہوں نے انبیاء کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، توحید پر کھڑے نہیں ہوئے، ایک رب کی عبادت سے انہوں نے انکار کیا، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان معاشروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کا عذاب آیا، پھر ان کے اموال، ان کے وسائل، ان کے فہم و فراست، ان کی عقل، وہ ان کو بچا نہیں سکی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس دعوت لے کے جاتے ہیں اور آگے سے قوم یہ جواب دیتی ہے، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم تو ہم سے جھگڑا کرنے آ گئے، تم تو ہر وقت ہم سے یہی جھگڑا کر رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو۔ اور 950 سال نوح علیہ السلام اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اللہ میں نے ایک لمبا عرصہ ان کو تیری توحید کی دعوت دی ہے، ان کو تیری عبادت پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے دن بھی ان کو دعوت دی، میں نے راتوں کو بھی ان کو دعوت دی، میں نے صبح کو بھی ان کو دعوت دی، میں نے شام کو بھی ان کو دعوت دی، میں نے اکیلے بھی ان کو دعوت دی ہے اور ان کے مجمعوں میں جا کر کے بھی ان کو دعوت دی ہے، لیکن اللہ یہ تیری توحید پر کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، آگے سے مذاق کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے، سزا دینے والے، تکلیفیں دینے والے، پتھر مارنے والے، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ ہم سے بہت جھگڑے کرتے ہیں اور ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، آپ کا ہر وقت ہم سے یہی جھگڑا ہے، تو پھر آپ جو آپ ہمیں ڈراتے ہیں، جو وعیدیں دلاتے ہیں، پھر آپ اس عذاب کو لے آئیے۔ قوم اس قدر اللہ کی باغی ٹھہری کہ اللہ کی توحید کو قبول کرنے کی بجائے، نصیحت حاصل کرنے کی بجائے، نبی کی بات کو ماننے کی بجائے کیا کہہ رہی ہے، اس عذاب کو لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ہم بھی ذرا دیکھیں وہ کون سا عذاب ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس زمین پر اس عذاب کو بھیجا کہ جس کے بارے میں تصور نہیں تھا، کہا کشتی بناؤ، لوگ آ کے مذاق کرتے، صحرا میں خشکی پہ کیسے کشتی چلے گی، پھر اللہ رب العالمین نے پانی کو مسلط کیا، پوری کی پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ معاشرہ اللہ کی توحید پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قوم شعیب
शुएब अलैहिस्सलाम दावत दे रहे, नाप तोल में कमियां छोड़ दो, बेईमानियां छोड़ दो और अल्लाह की तौहीद को अपना लो और अल्लाह के गैर की इबादत को तर्क करके एक अल्लाह की इबादत करो। वो क्या कहते हैं, या शुएब असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, ऐ शुएब ये तेरी नमाजें, ये तेरा अल्लाह अल्लाह करना, ये तेरी इबादतें क्या सिर्फ तुझे यही हुक्म देती है, तुझे यही सिखलाती है कि तू हमें इस बात पे खड़ा करे कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को तर्क कर दे, हम उनकी इबादत ना करें जिनकी इबादत हमारे बड़े किया करते थे, हमारे आबा किया करते थे, वो रस्में, वो किरदार, वो तरीका हम तर्क कर दे कि जिसको हमारे आबाओ अजदाद ने जारी किया, जिस पर वो चलते रहे, हम उसको छोड़ दे और अपनी मर्जी से अपने मालों को खर्च ना करें। क्या तेरी अल्लाह अल्लाह करना हमें सिर्फ यही दावत देता है? तेरी नमाजों का, इबादतों का सिर्फ यही तकादा है कि हम अपने आबाओ अजदाद का दीन तर्क कर दें? माना यह है कि हम इस काम को नहीं छोड़ सकते, हम तौहीद को नहीं अपनाएंगे, हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर 3 किस्म के अदाब को मुसल्लत किया था। अल्लाह ने पहले इन पर चीख को मुसल्लत किया, फिर अल्लाह ने इन पर आंधियों को मुसल्लत किया, फिर इनके ऊपर ज़लज़लों को मुसल्लत किया। ये वो कौम थी जो अल्लाह की तौहीद को भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, हुकूकुल्लाह को भी पामाल कर रही थी और अपने नाप तोल में कमियों के जरिए हुकूकुल इबाद को भी पामाल कर रही थी। जब कौमें इस रास्ते पर चलती है तो फिर एक नहीं, अल्लाह के कई अज़ाब उस मुआशरे पर आया करते हैं। लेकिन मिसाली मुआशरा बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज है वो अल्लाह की तौहीद को अपनाना। तो तमाम अंबिया ये दावत अपनी कौमों के पास लेके आए कि ये मुआशरे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन पर निजाम चाहता है, मुआशरे चाहता है, कौमें चाहता है, वो मिसाली कौमें, वो मिसाली मुआशरे तौहीद के बगैर नहीं हो सकते। जिन लोगों ने तौहीद को मान लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुनिया भी बना दी और उनकी आखिरत भी बना दी। और जिन कौमों ने अल्लाह की तौहीद को मानने से इनकार कर दिया, अंबिया की दावत पर नहीं चले, अपनी सोच, अपना ज़हन, अपना किरदार, अपनी दुनिया आबाद करने में लगे रहे कि ये तो हमारी सलाहियत है, ये तो हमारा तरीका है, ये तो हमने मेहनतें की है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा कोई ताकतवर है तो दुनिया में ला करके दिखाओ। वो बड़े बड़े ताकतवर आए, अंबिया की दावत को नहीं माना तो फिर चाहे उनके पास बादशाहतें थी, चाहे वो वक्त के फिरौन थे या नमरूद थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद करके दूसरी कौमों को उनका वारिस बना दिया। और फिर अल्लाह फरमाते हैं जब इन पर अल्लाह का अज़ाब आता है, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, न इनमें इन पर जमीन में कोई रोने वाला होता है, न आसमान में इन पर कोई अफसोस करने वाला होता है। अल्लाह फिर इस तरह से मुआशरों का सफाया करते हैं और उसकी जगह दूसरे लोगों को लेके आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अना दावत इब्राहीम व बशारत ईसा, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं और ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ की थी? जब बैतुल्लाह को तामीर किया और तामीर मुकम्मल करने के बाद कुछ अल्लाह से दुआएं की, कुछ उस बस्ती के लिए, इलाके के लिए, लोगों के लिए, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, ऐ अल्लाह ये घर, तेरा घर तामीर हो चुका, यहां पर काफले उतर आए, आबाद हो गए, अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया, ऐ अल्लाह इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे और इसके रहने वालों को रिज़्क़ अता फरमा, इनकी मईशत भी ठीक कर दे। और उसके साथ एक दुआ अल्लाह से और की, वो क्या थी? रब्बना वबास फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इनके अंदर एक रसूल भेजिए, एक नबी भेजिए, एक इनका मुरब्बी और इमाम बना के इस घर के अंदर भेजिए। वो क्या करे? यत्लु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह तेरी आयात को तिलावत करने वाला, यत्लु अलैहिम आयातिका, वो तेरी आयतों को तिलावत करे और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया तो अल्लाह ने भी यही बात इरशाद फरमाई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला,
اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول بھیجا۔ اور کس کی طرف رسول بھیجا؟ اللہ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جو گمراہیوں میں پڑا ہوا، ضلالتوں میں پڑا ہوا، اندھیروں میں، ضلالتوں اور گمراہیوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا یہ معاشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجا جو آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ معاشروں کا تزکیہ کرنے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، ترقی کی راہ پہ معاشروں کو چلانے کے لیے اور اس معاشرے کو اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق مثالی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اس معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ ہر طرف خون ہی خون ہے، ہر طرف لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، ہر طرف اللہ کی بغاوتیں ہی بغاوتیں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا معاشرہ کہ جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا تھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، خالق کائنات نے تمہیں اس سے بچایا ہے۔ اور وہ کیسے بچایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دعوت، آپ کی تربیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو جہنم سے بچایا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں، نسلوں کی نسلیں کٹ جاتی ہیں، لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسا معاشرہ جہاں تک اخلاقی معاملات ایسے ہیں کہ ایک وقت میں ایک عورت سے 10 آدمیوں کی جماعت منہ کالا کرتی۔ صحیح بخاری میں 4 قسم کے نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ ایک کو اسلام نے باقی رکھا، 3 کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اس میں بے حیائی ہی بے حیائی تھی، فحاشی ہی فحاشی تھی، نسلوں کا تباہی تھی۔ وہاں پر خاندانی نظام کوئی نہیں، نسلوں کا نظام کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس انداز سے معاشرہ بے حیائی کی طرف، فحاشی اور عریانی کی طرف۔ اور اگر عبادت کا معاملہ دیکھیں تو بیت اللہ کے متولی ہونے کے باوجود بیت اللہ کے اندر، توحید کے اس مرکز کے اندر کہ جس کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر جس کو تعمیر کیا تھا، اس کے اندر بھی 360 بت رکھ کے اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، مورتیاں لگائی ہوئی تھی۔ توحید کے مرکز میں شرک، تلبیہ پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں، عورتیں بھی ننگے ہو کے طواف کر رہے، مرد بھی ننگے ہو کے طواف کر رہے، تلبیہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر شرک کرتے ہیں۔ ہر کام کے لیے ایک الگ معبود بنا کے رکھا ہے، یہ بیٹے دے گا، یہ بیٹیاں دے گا، یہ بارش برسانے والا، یہ جنگوں میں مدد کرنے والا، یہ فلاں معاملات، یہ رزق کے اندر جو ہے وہ معاملات کو کے اندر تصرف کا اختیار رکھنے والا۔ ہر محکمہ الگ ایک بت کو دیا ہوا تھا۔ اس معاشرے کی طرف اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر احسان کیا، انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول بھیجا اور آپ نے آ کر کے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ آپ نے اس معاشرے کی تربیت کی ذمہ داری کو اٹھایا اور ایسا معاشرہ بنایا کہ اس معاشرے کی مثال آج تک کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے تربیت کی اس معاشرے کی، اصلاح کی اس معاشرے کی، اور ایسا مثالی معاشرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو آئندہ آنے والے معاشروں کے لیے مثال بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لے کر کے آئے، جیسے وہ معاشرہ کہ جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فرمایا ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو اللہ ایمان قبول کرے گا، اگر کوئی اور ایمان ہوا اللہ وہ ایمان قبول ہی نہیں کرے گا۔ ہدایت یافتہ تب قرار پاؤ گے جب ان لوگوں جیسا ایمان لے کے آؤ گے۔ کن لوگوں جیسا؟ کہ جن کو تیار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس آئے، جب دعوت لے کے آئے، جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو بلایا ہے اور لوگوں کے سامنے دعوت رکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا کردار پیش کیا، فرمایا یہ بتاؤ لوگوں، لبثت فیکم عمرا،
میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، ایک لمبا عرصہ 40 سال زندگی کے میرے تمہارے سامنے ہے، میرے دن بھی، میری راتیں بھی، میری صبح اور میری شامیں اور میرے لیل و نہار، میرا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہے۔ کیف وجدتمونی، بتاؤ مجھے کیسا پاتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے صادق اور امین پایا ہے، ہم نے آپ کے کردار پر کوئی داغ نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ پورا معاشرہ، وہ معاشرہ کہ جہاں ہر طرف ظلم تھا، لڑائی تھی، جنگیں تھی، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، اس میں ایک مثالی شخصیت ہے کہ 40 سال میں کوئی ایک بندہ الزام نہیں دے سکتا کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ نے مجھے برا بھلا کہا تھا، آپ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، آپ نے میرے ساتھ غلط بیانی کی تھی۔ ایک مثالی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، ایک غیر متنازع شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی غیر متنازع شخصیت کہ معاشرے میں کسی کو آپ کی ذات پہ اعتراض نہیں تھا۔ مکہ میں ایک دفعہ سیلاب آیا، بیت اللہ کی دیواریں گر گئی، جب بیت اللہ کی دیواریں گری، پورا بیت اللہ گر گیا، مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے آپس میں بات کی کہ چندہ جمع کیا جائے اور اس کے بعد اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے چندہ جمع کیا اور ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے جو ہم مال خرچ کریں گے وہ مال حلال ہوگا، حرام نہیں خرچ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آ رہا ہے دے دے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس معاشرے کی خوبی تھی۔ آج ہمارے ہاں سود کی کمائیاں، رشوت کی کمائیاں، اور اس سے بیت اللہ کا حج اور عمرے اور گھروں کی، اللہ کے گھروں کی تعمیر، پیسے دیے جا رہے ہیں اور مال کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ انہوں نے یہ بات طے کی کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہم مال خرچ کریں گے وہ حلال مال لے کے آئیں گے۔ مال لے کے آئے، تعمیر کرنے لگے، وہ مال کم پڑ گیا۔ یہ جو حتیم کی دیوار آپ کو نظر آتی ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ قواعد ابراہیم ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ یہ ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، انہوں نے اس کو چکور بنا دیا اور اس سے تعمیر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، جب بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے مکمل کر لی تو اب کہنے لگے کہ بھی حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنا ہے، یہ کون کرے گا؟ مکہ میں کئی سردار تھے، ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ یہ احساس مجھے حاصل ہونا چاہیے کہ میں اس جنتی پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کروں۔ جب سب نے کہا، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو آپس میں جھگڑا ہو گیا، شام تک جھگڑتے رہے، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ جو کام ہے یہ کون کرے گا۔ آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ کل سب سے پہلے جو بیت اللہ کے اندر آئے گا وہی اس کو نصب کرنے والا ہوگا۔ اگلے دن جب مشرکین مکہ بیت اللہ میں آئے تو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جو شخصیت موجود تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگے آپ ہی سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، آپ سے زیادہ اس کا کوئی مستحق ہے نہیں ہو سکتا، آپ ہی اس کے مستحق ہیں کہ آپ اس کو اس کی جگہ پر نصب کریں۔ پر اللہ رب العالمین نے کمال ذہانت اور فطانت اور کمال حکمت عطا فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا اگر آپ یہ احساس مجھے دے رہے ہیں تو میں کسی کو محروم نہیں کروں گا۔ ایک چادر لے کے آؤ، چادر لائی گئی، اس نے حجر اسود کو رکھا گیا، کہا جو چاہتا ہے میں اس کو نصب کروں، اس چادر کو پکڑ لے۔ ان سارے سرداروں نے چادر کو پکڑا، حجر اسود کو اوپر کیا، آپ نے چادر میں سے اٹھا کے اس کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جھگڑا ہو سکتا تھا کہ آپ کے چاچا موجود ہیں، آپ کے ماموں موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، تو پھر کسی اور کو دینا چاہیے، یہ کل کے جوان کو کیوں دے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آپ پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہی بات وہ کوہ صفا پہ کہہ رہے تھے ما جربناک الا صدقا، ہمیں آپ کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے صادق اور امین پایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی،
یہ آغاز تھا ایک مثالی معاشرے کی تعمیر کا، اور آغاز کس سے کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب وتدین لکم بها العجم واذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ۔ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے توحید کو قبول کرنے کے نتیجے میں تین بشارتیں دی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی توحید کو اپنا لو، تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک رب کی توحید کا اقرار کر لو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں عرب کا مالک بنا دے گا، عجم کو تمہارے تابع کر دے گا، اور اس کے بعد جب تم مر کے اس دنیا سے جاؤ گے اللہ تمہیں اپنی جنتوں کا بادشاہ بنا کے اٹھائے گا۔ یہ ہے معاشرے جس کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا، اور اس پیغام کو لے کر کے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس پیغام کو لے کر کے جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے پھر اس پر سمجھوتا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی ترقی، دنیا کے اندر حکومت و حکمرانی، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے دین میں آئے، جب اللہ سے وعدے کر لیے، جب توحید کو اپنا لیا، اللہ کو اپنا رب کہہ دیا، تو پھر اس طرح سے ڈٹ گئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے عقیدے سے، ایمان سے، توحید سے ان کو پھر متزلزل نہیں کر سکی۔ تپتے صحرا ہو یا دہتے انگارے ہو یا جسموں میں پڑتے ہوئے کورے ہو، لہو سے لہو لہان ہوتے جسم، اس کے باوجود عہد کے ترانے زبان پر ہیں۔ وہ کہتے تھے آپ عہد کا ترانہ چھوڑ دیں، توحید چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، غلامیاں آزادیوں میں بدل جائے گی، پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی، دنیا کے اندر بہت کچھ ملے گا اگر تم اس توحید کو چھوڑ دو۔ کہا جان تو جا سکتی ہے پر اب اس توحید پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس توحید کو لے کے اٹھے، شیب ابی طالب میں محصور کیے گئے، شیب ابی طالب کے اندر پتے اور چمڑے کھا کے گزارا کیا، ان کے جسموں پہ کوڑے برسائے گئے، یا ان کو ہجرتوں پر مجبور کیا گیا، یا بدر کے میدان میں کفر کا مقابلہ تھا، یا احد کے میدان میں 70 شہزادے کٹے تھے، یا پھر وہ خندق کے میدان میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑے تھے تو اللہ کی توحید کے لیے کھڑے تھے، اس دین کے لیے کھڑے تھے۔ پھر ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے آج اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی ہے، اس کے بعد لشکر نکلیں گے تو مدینہ سے نکلیں گے، کبھی کسی لشکر کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ مدینہ پر حملہ کر سکے۔ اور پھر اپنے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جس جزیرہ عرب پر میں اسلام کو غالب کر کے جا رہا ہوں، اس جزیرہ عرب سے سارے کے سارے جتنے یہودی ہیں اور عیسائی ہیں ان کو نکال باہر پھینکا جائے۔ یہ ایک مثالی معاشرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی توحید ہوگی، اللہ کا دین ہوگا، اس کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں گی۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، اللہ کے باغیوں مشرکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر یہ معاشرے بنے، اللہ نے مدد کی، غنیمتوں کے انبار آئے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک کامیاب معاشرہ عطا فرمایا جس کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور جب مسلمان توحید سے روگردانی کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اللہ کی عبادت اس کی توحید سے جو ہے وہ انصراف کرتے ہیں، ارتداد اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ یہ معاشرے یہ نعمتیں لے لیا کرتا ہے اور پھر دوسری قوموں کو لے کے آیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اللہ کی توحید سے، اس کے دین سے پھر جاؤ گے فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کے آئے گا۔ انسانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے جب توحید پر سمجھوتے ہوئے، جب توحید کے لیے، اللہ کی دین کے لیے کھڑے نہیں ہوئے لوگ، تو پھر اللہ نے ان کو ہٹا کر کے دوسری قوموں کو دے دیا۔ ہم نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ لیا تھا۔ قربانیاں دینے والوں نے یہ سوچ کر کے قربانیاں دی تھی کہ ہم خون پیش کر رہے ہیں، کل آنے والی نسلوں کے پاس توحید ہوگی، دین ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، ہندو کی تہذیب سے دور لے جا کر کے اسلام کی تہذیب میں ایک مثالی معاشرہ ہوگا۔ اس خطے کے اندر انہوں نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا، اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ 70 سال گزرنے کے بعد بھی آج نہ قوم کے لیڈروں کو اللہ کی توحید کی پرواہ ہے، نہ قوم کو اللہ کی توحید کی کوئی پرواہ ہے۔ اللہ کی توحید پر کلہاڑے چلائے جا رہے ہیں، ہر گلی کے اندر ایک الگ معبود بنا دیا گیا ہے۔ نہ بڑوں نے، نہ لیڈروں نے، نہ سیاست دانوں
حکمرانوں نے اس پر قوم کی تربیت کی اور نہ قوم کے اندر اللہ کی توحید کا شعور آیا۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہے، اور اگر اسی پر سفر کرتے رہے تو پھر اللہ کی پناہ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین یہ کام کسی اور سے لے لے، ہمارے بعد آنے والوں سے اللہ نے کام لے لیا، اور ہم اس ملک کے اندر ترقی کرنے کے باوجود، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود آج انحطاط کا شکار ہے، معیشت کی تباہی کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے کہ کب نہ جانے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس کے پیچھے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی توحید کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ اس ملک کی پیشانی پر تو لا الہ الا اللہ لکھا ہے، پر اس قوم کے دلوں پر لا الہ الا اللہ نہیں لکھ سکے، ذہنوں پر لا الہ الا اللہ نہیں لکھ سکے، کردار میں توحید کو نہ لا سکے، معاشروں کو توحید پر کھڑا نہ کر سکے۔ اور آج اچھا بھلا موحد بھی وہ کہتا ہے توحید کیا چیز ہوتی ہے، ہر وقت آپ توحید توحید عقیدہ عقیدہ نسل خرافات کی باتیں کرتے ہیں، بس سارے ٹھیک ہے، جو جہاں پہ لگا ہے اس کو لگا رہنے دے۔ جب یہ سوچ قوموں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ احساس ہی اللہ کی توحید کے حوالے سے ختم ہو جائے، پھر قومیں کبھی بھی پروان نہیں چلا کرتے، ایسی قومیں ذلت کا شکار ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو، آخری بات فرمایا، اللہ فرماتے دیکھو اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم سال میں ان کو ایک دفعہ یا دو دفعہ آزماتے ہیں، ہر سال آزمائشیں آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، عذاب آتے ہیں، کبھی سیلابوں کی صورت میں، کبھی مہنگائیوں کی صورت میں، کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں، کبھی ظالم حکمرانوں کی صورت میں، یہ عذاب آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر سال ان کو سال میں ایک یا دو دفعہ آزماتے ہیں، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو آئیے ہر بندہ مومن، ہر بندہ مسلم، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی توحید کا علمبردار بن کے اللہ کی توحید کا داعی بن جائے، معاشروں میں توحید کی دعوت کو عام کر۔ ہمارے ہاں ہماری اولادوں میں، ہمارے معاشرے میں آج توحید سکھلانے والے خال خال نظر آتے ہیں، توحید کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو، علم نہیں ہے، جس توحید کی بنیاد پہ کل قیامت کے دن اللہ نے جنت دینی ہے، ہمارے اکثر مسلمانوں کو توحید کا پتہ نہیں ہے۔ لفظ توحید سے واقف ہے پر توحید کا علم نہیں ہے۔ ہم سب کو اللہ کے دین کے علم کے ساتھ توحید کو سیکھنا سمجھنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو توحید پر کھڑا ہونا چاہیے۔ جتنی اچھی توحید ہوگی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اللہ کی طرف سے برکتیں معاشرے پر نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي